دیکھو اب میں یہاں پہ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، مجھ سے نہ ریفرنس مانگنا نہ تفصیل مانگنا، علماء سے پوچھنا اور پھر مجھے فون کرنا۔ جب سارے نبی میرے نبی کے دربار میں پہنچے، یا رسول اللہ خدا مانتا نہیں، تشریف لے چلیے، ہماری گواہی دیجئے، توجہ رہے میری جانب، میرے نبی سمجھ رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام کو آگے کر دیا جائے گا۔ آپ تو ان کے باپ ہیں، آپ نے تو ان کے لیے دعا کی تھی، آپ ان کے جد امجد ہیں، آپ عرض کیجئے جس کے بڑے عرض کرتے ہو، جاگو خدا کے لیے، جس کا جد امجد عرض کرتا ہو، عرض کریں، ہماری گواہی دے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ باندھے، یا سیدی میرے آقا گواہی دیجئے، بڑی گرمی ہے، ذرا جنت کی ہوا لیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے نا؟ میں نے مختصر ترین کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، مختلف تعداد ہے نبیوں کی، میں تعداد نہیں بتانا چاہتا، میں کہتا ہوں ایک بار بھی گئے ہوں، 2 بار جائیں، چاہے 80 بار جائیں، یہ بھی تعداد کتابوں میں ہی ہے۔ نبی ریکویسٹ کریں بار بار، اچانک اب دیکھو میں مصروف ہوں بات میں، آپ مجھے بلائیں، بار بار بلائیں تو میں ایک دم آپ کو کہوں گا بھائی مجھے فارغ تو ہو لینے دو، پھر میں تمہاری بھی سنتا ہوں۔ میرے آقا کھڑے کہاں ہوں گے؟ حوض کوثر کے اوپر کیا رہے ہوں گے؟ اپنے غلاموں کی پیاس بجھا رہا ہوگا میرا نبی۔ جب ہم بیاض کریں گے نا، یا رسول اللہ خدا مانتا نہیں، تشریف لے چلیے، میرا نبی اچانک مڑ کے فرمائے گا میں اپنے غلاموں کو حوض کوثر سے جام تو پلا لوں، پھر تمہارے لیے بھی چلا جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر تم احسان نہیں اتار سکتے اپنے مصطفیٰ کا۔ اب میرا نبی دیکھو، میرے آقا خدا کے بارگاہ میں جاتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، علیحدہ ٹاپک، لمبا موضوع، پھر کبھی صحیح، لیکن جس جملے کے لیے میں نے ضابط دی ہے، خدا جانتا ہے نبیوں نے تبلیغیں کی ہیں، جانتا ہے نا؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ خدا جانتا ہے، مانتا نہیں۔ سر اٹھاؤ، اللہ جانتا ہے، مانتا نہیں۔ اللہ جانتا ہے، پھر سن لو، اللہ جانتا ہے بغیر اپنے نبی کے، سنو یار، سنو خدا کے لیے سنو، اللہ جانتا ہے بغیر مصطفیٰ کے، مانتا نہیں، بابا تسلیم کرتا ہوں، اللہ جانتا ہے بغیر مصطفیٰ کے، مانتا نہیں۔ قلعے والوں، وہ اللہ سب کچھ دے سکتا ہے بغیر مصطفیٰ کے، وہ سب کچھ دے سکتا ہے بغیر مصطفیٰ کے دیتا نہیں دیتا، بغیر مصطفیٰ کے نہیں دیتا۔ اب بھائی مجھے اجازت دیتے ہو؟ مجھے اجازت دیتے ہو؟ نہیں دیتے؟ اچھا نہ دو۔ منزل میں بھی منزل کی بات کر رہا ہوں، میں بھی منزل کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو امام بخاری نے کتاب الشروط میں ایک روایت لکھی، روایت سنو گے؟ پھر میں آیت بھی پڑھوں گا۔ عبداللہ نہیں، عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، بڑی مشہور روایت ہے، میں نے کبھی کسی ممبر سے سماعتوں کو ہدیہ کی تھی جو اب آپ کو کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں روایتیں بہت کم پڑھتا ہوں۔ عروہ بن مسعود ابھی اسلام قبول نہیں کیا، کفار کے قاصد بن کر میرے نبی کے دربار میں گئے، وہاں 3 دن رہے۔ 3 دن قیام کرنے کے بعد جب واپس کافروں میں آئے تو عروہ بن مسعود کے لیے، جیسے آپ نے ہمارے معزز مہمان کے لیے یہاں صوفہ سجایا نا، انہوں نے ایک نشست سجائی، انہوں نے کہا عروہ بن مسعود کو یہاں بیٹھ جاؤ۔ عروہ بن مسعود وہاں بیٹھ گئے، انہوں نے پوچھا بتاؤ تم نے دربار رسول کو کیسا پایا؟ اپنے نبی کے دربار کی صورتحال سنو گے قلعے والوں کہ تم نے نبی کے دربار کو کیسا پایا؟ عروہ بن مسعود نے کہا مت پوچھو، مت پوچھو۔ نے کہا کچھ تو، نے کہا مت پوچھو، اس نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ تیسری بار عروہ بن مسعود نے کہا مت پوچھو، تم نہیں سن سکو گے۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے،
میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا لیکن میں نے وہ منظر یہاں دیکھا ہے جو کائنات کے کسی شہنشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. مسلمان نہیں ہوا, ابھی کفر کی زبان بول رہی ہے, یہ ذہنوں میں رہے. اور جب بخاری کی رٹ لگاتے ہیں, خدا کی قسم جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ امام بخاری نے بخاری کا نام بخاری رکھا بھی تھا یا نہیں, وہ بھی کہتا ہے بخاری سے دکھاؤ. جاؤ میں تمہارے نالج کے لیے بتا دوں, جو تمہیں کہے بخاری میں دکھاؤ, اس سے پوچھا بخاری کا اصل نام کیا ہے یا نہیں. اور بڑے بڑے علم کے چودھری بخاری کا اصل نام نہیں جانتے. اور کہنے والے تو بنو, جگرا کھلا کرو, خیر ہے پوچھا کرو بخاری نے کتاب کا اصل نام کیا رکھا تھا, ہے نا بات. پہلے اصل نام بتاؤ پھر کتاب کی بات کرنا, تو بڑے بڑے خاموش ہو جائیں گے. آزما کے دیکھنا. اور اگر آپ میں سے کوئی دوست پوچھے گا تو میں انشاءاللہ اس کی سماعت کو ہدیہ کروں گا. بخاری نے اپنی کتاب کا اصل نام کیا رکھا. عروہ بن مسعود نے کہا, میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات دیکھے, میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا, لیکن جیسا عالم اس شہنشاہ کے دربار کا تھا میں نے کسی کے دربار میں نہیں دیکھا. انہوں نے پوچھا, عروہ بن مسعود کچھ تو بتاؤ, آخر ایسا کیا تھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں. اس نے کہا, میں نے دیکھا. پھر سر اٹھا کر میری جانب دیکھنا اور عروہ بن مسعود کے وہ جملے تصور میں لانا جو آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا, میں نے دیکھا مسلمانوں کے رسول جب لعاب دہن پھینکتے ہیں تو زمین پر نہیں گرتا, صحابہ کی ہتھیلیوں پہ گرتا ہے. اور صرف صحابہ کی ہتھیلیوں پہ گرتا نہیں, لعاب دہن تھوک مبارک. کتنی کراہت آمیز حقیقت ہے نا تھوکنا, ہے یا نہیں. میڈیکل والے کہتے ہیں تھوکو نہیں جراثیم پھیل جائیں گے, ہے یا نہیں. کتنی کراہت آمیز حقیقت ہے. دیکھو اس نے کافر کی زبان بول رہی ہے. اس نے کہا, میں نے دیکھا جب مسلمانوں کے رسول لعاب دہن پھینکتے ہیں تو وہ صحابہ کی ہتھیلیوں پہ گرتا ہے, زمین پر نہیں گرتا. اور صرف بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اس نے کہا, وہ صرف ہتھیلیوں پہ لیتے نہیں ہیں, اپنے دونوں ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے اور جسموں پر مالش کیا کرتے ہیں. سنو سر اٹھاؤ, بات یہاں ختم نہیں ہوتی. جس کو لعاب دہن کا ذرہ نہیں ملا وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ ملتا ہے جسے اس میں سے حصہ ملا ہو, اور مل کے اپنے جسم پہ ملتا ہے. اس نے کہا, اور کیا دیکھا. اس نے کہا, میں نے دیکھا مسلمانوں کے رسول نے وضو کیا. توجہ, علماء بیٹھے ہیں, علماء کو ہدیہ کروں گا اور اپنے اپنے علماء سے فیصلہ لے لینا. اس نے کہا, مسلمانوں کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو کرتے, آپ کے جسم کو چھو کر نکلنے والے پانی کا ایک قطرہ بھی 3 دنوں میں زمین پر نہیں گرا بلکہ صحابہ کی ہتھیلیوں پہ گرا. اسے بھی مل کر صحابہ نے آنکھوں پہ لگایا ہے, جسموں پہ ملا ہے. جسے نہیں ملا اس نے اس کے ہاتھوں سے ہاتھ ملے ہیں جسے ان پانی کے قطروں میں سے کچھ ملا ہے. اب میں ایک جملہ کہوں, علماء سے پوچھنا, جو وضو کا پانی جسم کو چھو کے نیچے گر جاتا ہے وہ قابل استعمال نہیں رہتا. اسے شریعت میں کہتے ہیں مستعمل پانی, استعمال شدہ پانی. اس میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ آپ اسے استعمال کر سکیں. جاگو یار, خدا کے لیے جاگو. تو تیرے اور میرے وضو کا چھوٹا ہوا پانی قابل استعمال, میرے نبی کے وضو کا چھوٹا ہوا پانی اتنا عظیم ہے جسموں پہ صحابہ مر رہے ہیں, ہے یا نہیں. اور اس نے جو آخری جملہ کہا, پتہ کیا جملہ کہا. اس نے کہا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال ترشوائے, سلفے بنوائی میرے رسول نے, ایک ایک بال میرے آقا نے تقسیم کیا, ایک ایک زلفائے مقدس کا ٹکڑا میرے نبی نے صحابہ میں خیرات بانٹی, اور صحابہ نے اسے محفوظ کیا, ہے یا نہیں بھائی. اور پھر آخر پہ کفر کی, عروہ بن مسعود کی کفر کی زبان نے جو جملہ بولا سن, اور میں قرآن کی آیت پڑھ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اس نے کہا, مسلمانوں کے نبی کے خلاف تلوار مت اٹھانا. انہوں نے پوچھا, ہم تو تیاری کیے بیٹھے ہیں, تم کہتے ہو تلوار اٹھا کے سامنے نہ جانا. اس نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا, عقل کے اندھو, جس کے غلام تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے خون